جدیدیت لفظ جدید سے مشتق ایک ادبی اصطلاح ہے۔ اس کا اطلاق 1957 کے بعد کے ادب پر ہوتا ہے۔ جدیدیت کی پہچان علامتی اور اشارتی اسلوب سے ہے۔ جدیدیت کی جڑیں وجودیت کے فلسفے سے ملتی ہے۔ وجودیت کا فلسفہ انسان کی داخلیت کے ارتقاء کو پیش کرتا ہے۔ فلسفہ وجودیت میں ساری باتوں کی بنیاد فرد کا شعور ذات ہے۔ وجودیت کے فلسفے کو سمت و رفتار عطا کرنے میں کانٹ، ہیگل، ڈیوڈ ہیوم اور سارتر کا اہم حصہ ہے۔ وجود کی عام تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کا کسی زمانے میں کسی جگہ پر ہونا، یہ اس شے کے وجود سے عبارت ہے۔ وجودیت پسند مفکرین اس تعریف کو رد کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک وجود سے مراد ہر لمحہ کچھ ہوتے رہنا، کچھ بنتے رہنا۔ وجود کا مفہوم یہ ہے ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ ہو رہا ہے، بن رہا ہے، بننے کا عمل جاری ہے۔ وجودیت کا فلسفہ صرف آدمی یا فرد سے بحث کرتا ہے، وہ بھی منفرد آدمی سے۔ جدیدیت پسند زبان، اسلوب اور تکنیک کو معنی اور موضوع سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ جدیدیت پسند لکھنے والے غیر مربوط، غیر منطقی اور نان لائنر بیانیہ کا استعمال کرتے ہیں۔ جدیدیت پسند لکھنے والے مشاہدے اور ادراک کی ایک مسخ شدہ تصویر پیش کرتے ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی جدیدیت کے سب سے بڑے حامی اور اس کے روح رواں ہیں۔ جدیدیت کے رجحان کو عام کرنے میں شمس الرحمن فاروقی کی زیر نگرانی شائع ہونے والے رسالہ شب خون نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ شب خون کے ساتھ ساتھ کلام حیدری کی ادارت میں نکلنے والا رسالہ آہنگ نے بھی جدیدیت کے رجحان کو عام کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ جدیدیت ڈارون، نیتشے، فراؤڈ، مارکس، آئنسٹائن وغیرہ مغربی ادیبوں کے زیر اثر پروان چڑھی۔ جدیدیت ڈارون، نیتشے، فراؤڈ، مارکس اور آئنسٹائن وغیرہ مغربی ادیبوں کے زیر اثر پروان چڑھی۔ جدیدیت اور اردو شاعری۔ جدیدیت کے زیر اثر اردو شاعری کے موضوع، اسلوب اور حیت تینوں سطح پر واضح تبدیلیاں آئی تھیں۔ جدید حیت میں نیاپن لانے کے لیے آزاد نظم، آزاد غزل اور نثری غزل کے امکانات پر غور کیا گیا تھا۔ جدیدیت پسند شاعروں نے موسیٰ و طور، مریم و عیسیٰ، یوسف و زلیخا، شیری و فرہاد، قفس و آشیاں، کعبہ و کلیسا، سیاد و گلچین، ساغر و مینا، ساقی و مے خانہ اور واعظ و محتسب جیسی کثرت سے استعمال ہونے والی کلاسیکی تلمیحوں، اشاروں اور استعاروں سے شعوری طور پر گریز کیا ہے۔ جدیدیت پسند شاعروں نے شاعری کا رشتہ اپنی دھرتی سے استوار کرتے ہوئے تخلیقی سطح پر ایسی علامتیں اور تلازمیں وضع کی ہیں جن میں صداقتوں کے نئے گوشے بھی ضم ہو جائیں اور بیان کی تہداری اور پہلوداری بھی موجود رہے۔ سورج، چاند، رات، اندھیرا، اجالا، دھوپ، چھاؤں، پرچھائی، دھند، حصار، سمندر، جھیل، دریا، کشتی، بادبان، جزیرہ، شہر، بستی، گھر، مکان، پتھر، ریت، راکھ، درخت، پتا، پھول، تتلی اور مچھلی وغیرہ ایسے الفاظ ہیں جنہیں مختلف معنی میں بالتکرار استعمال کیا گیا ہے۔ جدیدیت پسند شاعری میں احساس تنہائی اپنے مضمرات کے ساتھ ایک اہم اور کلیدی وصف بن گیا ہے۔ جدیدیت پسند غزل گویوں نے زندگی کی بے معنویت اور حیت اور بے ہمتی، رشتوں کی بے رشتگی، چہروں کی بے چہرگی، مایوسی، خوف، فنا پرستی، لایعنیت، بے وطنی، ہجرت، انفعالیت، احتجاج، تشدد، حسرت، تعمیر اور اثبات ذات وغیرہ موضوعات کو اپنے غزلوں میں بھرتا ہے۔